ریکارڈنگ ان لوگوں کے لیے موجود رہے گا۔ تو چلیں دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ جو نوٹس بنائے ہوئے ہیں یہ میں نے حسن زیاد سے کہیں کہیں ساری چیزیں میں نے لے لی ہیں، لیکن ہمیں پڑھنا ہے وہی، اور آپ کو دھیان دینا انہی چیزوں پہ جو ایگزام میں آنے والے ہیں، کیونکہ کچھ اس میں چیزیں ایسی بھی ہیں جو ایک دم سمجھنے کی ہے اور ایگزام میں نہیں پوچھا جاتا ہے۔ تو خیر، تو ہم لوگوں نے تاریخ الادب العربی فی العصری الجاہلی پڑھ لیا بہت اچھے سے، تو اس کی ریویژن آپ لوگ بار بار کریں گے ویڈیوز دیکھ کر کے، ٹھیک ہے؟ ویڈیوز دیکھ کر کے اور جو جو پوائنٹ کی باتیں اس کو کاپی میں لکھتے جائیے، یہ سب سے اچھا ہے۔ اب چلتے پڑھتے ہیں ہم لوگ العہد الاسلامی اور العہد الاموی کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اور العہد الاسلامی العہد الاموی کے بارے میں پڑھنے کے لیے اس میں جو جتنی چیزیں ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ہم چلتے ہیں دوسرے پیج پہ۔ ہاں، تو دوسرے پیج پہ جانے ہم لوگ آ گئے ہیں، تو اس میں آپ یہ سمجھیں کہ اگر تاریخ الادب العربی کی بات کریں کہ عربی ادب کی تاریخ، العہد الاسلامی میں، العہد الاسلامی میں کیا تھا؟ العہد الاسلامی سے کیا مراد ہے؟ مطلب ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور ایسے ہی خلفائے راشدین کا زمانہ۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعر و شاعری اور نثر کیا کی کون کون سی قسمیں تھی اور اس کا کیا حال تھا، اور پھر عصر العموی میں شعر شاعری اور نثر کا کیا حال تھا، یہ ہم لوگوں کو جاننا پڑے گا، اور ان میں کون کون سے شعراء کون کون سے ادبا تھا، انہی کے بارے میں کوشچن آئے گا، اور ریزن کیا تھے ان کے شاعری کے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں پڑھیں گے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ ابھی آ رہا ہے نیچے، نیچے آ رہا ہے، لیکن ابھی آپ یہاں یہ سمجھیں، یہ والا پیرا پہ دھیان دیجیے گا، یہ والا سب کا خلاصہ ہے، میں سمجھا رہا ہوں یہاں سے۔ اب اس چیز پہ دھیان دیجیے گا کہ العصر الاسلامی جب تھا تو العصر الاسلامی میں ایک طرف تھا قرآن، ٹھیک ہے؟ ایک طرف تھا قرآن، قرآن نازل ہو رہا تھا، ٹھیک نا؟ تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت لوگ کیا تھے کہ قرآن بزی ہو گئے، لوگ جب قرآن میں بزی ہو گئے تو قرآن میں بزی ہونے کی وجہ سے شعر و شاعری میں تھوڑی سی کمی آ گئی، مطلب یہ کہ جس دھوم دھام کے ساتھ لوگ عصر جاہلی میں شاعری کرتے تھے تھوڑی سی اس میں کمی آ گئی قرآن کی وجہ سے، اور چونکہ قرآن میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ مطلب یہ ہے کہ جو اس طرح کی شاعری ہوتی ہے جو صرف خیالی ہی خیالی ہوتی ہے اور نیگیٹو قسم کی ہوتی ہے، اس شاعری کی قرآن نے ہمت افزائی نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے لوگ حضور رقم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھوڑی سی شاعری میں کمی آ گئی۔ لیکن پھر جب کفار مکہ نے، نام ابھی آ رہا ہے، میں ابھی آپ کو وہ پیرا سامنے لاؤں گا پھر میں وہاں بتاؤں گا دوبارہ، لیکن جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعری کا استعمال کر کے ہجو کرنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کہاں گئے میرے چاہنے والے جو کہ ان کا میرا دفاع کر سکے، تو اس وقت جو ہے شعراء کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے؟ وہ جیسے حسان بن ثابت اور کعب بن زہیر، عبداللہ بن رواحہ، یہ جیسے شعراء کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگے، اسلام کی تعریف کرنے لگے، اور خاص بات یہ کہ اور ایسے ہی وہ کفار کے ہجو کرنے لگے، اور کفار کے جو ہجو کرتے تھے اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ لوگ جاہلی پیٹرن پہ ہجو کرتے تھے، یعنی کہ کفار کے جو کرتے تھے ان کے خاندان کو لے کر کے یہی طریقہ تھا، اور کچھ جو ہے یہ جاہلی پیٹرن حسن زیاد نے لکھا ہے لیکن مجھے ہضم نہیں ہوتا ہے۔ کچھ تو ایسا ہے کہ جیسے وہ جو ہے کفار مکہ کو ان کے کفر کی وجہ سے بھی طعنے دیتے تھے، ایک دو شاعر ایسے ہیں، تو یہ ان کا خلاصہ ہے۔ یہ تو ہو گیا العصر الاسلامی کے بارے میں۔ ابھی میں بتا رہا ہوں، ابھی عبارت سے ہی میں پیرا سامنے لاؤں گا پھر سمجھاؤں گا، ابھی بس ایک خاکہ ذہن میں رکھے۔ پھر جب العصر الاموی آیا، ٹھیک ہے، العصر الاموی آیا، ہاں رک جائے تھوڑا سا یہاں۔ اب العصر الاسلامی میں، العصر الاسلامی میں جو جو شاعر تھے، ٹھیک ہے، ان میں سے زیادہ تر وہ تھے جنہوں نے کہ العصر الجاہلی میں بھی شاعری کی تھی،
تو وہ لوگ مخضرم شعراء کہلائے. تو اب مخضرم شعراء کون کون سے ہیں اور ان کی زندگی کے بارے میں یہ ہمیں جاننا پڑے گا. یہیں سے کوشچن آئیں گے. اب آئیے الاسر الاموی میں. الاسر الاموی سے پہلے آپ یہ چلیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو چاروں خلفاء تھے, ٹھیک ہے, جو چاروں خلفاء تھے حضرت ابوبکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہ, تو ان میں سے دو جو خلفاء تھے حضرت ابوبکر, عمر, ان کے زمانے میں تو سوچئے کہ شاعری بالکل ہی تھوڑی سی کم ہو گئی تھی بالکل, کیونکہ ان لوگوں نے دھیان دیا تھا کہ شاعری اچھی شاعری کرو. لیکن پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی, علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی, تو پھر اور پھر جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, تو اس وقت سے شاعری دم جس طرح سے عصر جاہلی میں رواج تھا ہجو گوئی کا اور شاعری پورے شباب پہ تھی, اسی طریقے سے عصر اموی میں شاعری کو ابھرنے کا ایک سبب پیدا ہو گیا. وہ سبب کیا تھا؟ وہ سبب یہ تھا کہ عصر اموی میں کئی فرقے بن گئے, ٹھیک ہے. ایک طرف ایک زبیریین تھا, دوسری طرف جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپورٹر تھے, اور ایک طرف جو ہے وہ تھے شیعان علی تھے, اور ایک طرف جو ہے خوارج تھے. ہر ایک کے جو ہے الگ الگ شاعر تھے. تو الاحزاب السیاسیہ یعنی التحزب السیاسی, سیاسی گروہ بندی کی وجہ سے عصر اموی میں شاعری میں ہجو کا دور آیا, اور یہیں پہ عصر اموی ہی میں ایک وہ شعر النقائص کا وجود آیا. کب؟ العصر الموی میں شعر النقائص کا وجود آیا. تو اب یہیں پہ یہ سمجھتے چلو شعر النقائص کس کو کہتے ہیں. یہ میں شارٹ میں بتا رہا ہوں سب کا, پھر ابھی پڑھتے چلیں گے ہم لوگ. شعر النقائص کس کو کہتے ہیں؟ شعر النقائص یہ ہوتا ہے, شعر النقائص یہ ہوتا ہے کہ ایک شاعر ہے, اس نے جو ہے میری ہجو کی, تو اس نے جس وزن میں میری ہجو کی ہے اسی وزن میں اس کا جواب دے رہا ہوں, تو اس کو بولتے ہیں شعر النقائص. اور آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ شعر النقائص کا وجود کب ہوا, تو آپ کیا بتائیں گے؟ بتائیے. متى نشأ شعر النقائص؟ ماذا تجيبون؟ امیہ. في العصر الأموي. حسنا, وہی اوکے. یہ في العصر الأموي, آپ بتائیں گے العصر الأموی میں شعر النقائص کا وجود اس ہوا. سے پہلے اوکے. جاہلیت میں بھی تو شعر و نقائص یہ بھی نہیں تھے سر. نہیں, جاہلیت میں ہو سکتا ہے, جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص نے ہجو کیا, دوسرا اس کا جواب دیا, لیکن ایز اے فن, ایز اے فن یعنی کہ جس میں اچھا پوری ان کا جو فن ہے اس کا کہنے کا, یہ جو وجود میں آیا, یہ عصر اموی میں وجود میں آیا کہ ایک طرف کسی نے ہجو کیا, دوسری طرف اسی وزن اور بھر میں ہجو کر رہا ہے, تو اچھا. یہ العصر الاموی میں ہی وجود میں آیا. چلیں چلیں اتنی چیزیں اور سمجھ ہجا میں آ گئی, اب پڑھتے چلتے ہیں ہم لوگ. ہاں, اب اسی میں سے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ العصر الاموی میں جو شعراء ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کون کون سے شعراء ہیں, اور العصر الاموی کے جو شعراء ہیں ان شعراء کو کیا کہا جائے گا؟ تو ان کو کہا جائے گا الاسلامیون. چلیں ایک چیز بتائیں کہ الشعراء الاسلامیون اور الشعراء المخضرمون میں کیا فرق ہے؟ مخضرم ہے یہ جاہلی جگ, اور اسلامی جگ پا جاتا ہے جو کوئی جو دو اثر کو پایا دونوں جاتا جو ہے. ہاں جی, جنہوں اور نے جاہلی دور میں بھی اور اسلامی دور میں بھی شاعری کی ہے. دور اور اسلامیون کس کو کہیں گے؟ صرف اسلامی اسلامی دور میں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں. بولیے بولیے. ہجرت کے بعد اسلامیون کا مطلب یہ ہوگا کہ جنہوں نے عصر اس میں جاہلی میں شاعری نہیں کی ہو, ٹھیک ہے, عصر جاہلی میں شاعری نہیں کہو بلکہ یہ عصر اسلامی میں شاعری کی ہو. اور عموماً اسلامیین شعراء جو ہے یہ اموی دور کے شعراء کو کہا جاتا ہے عموماً, گرچہ کہ اسلامیین میں وہ دور کے بھی شعراء آ جاتے ہیں
کہ جو کہ مطلب حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیدا ہوئے، جیسے کہ وہ ہوتیا نام آتا ہے، تو یہ اسلامی عموماً اموی دور کے شعراء کو کہا جاتا ہے عموماً. تو چلے اب ہم لوگ چلتے ہیں. ہم یہاں سے جو کچھ تھا وہ میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا. اب یہ ایک اموی دور کے کون کون سے شعراء ہیں اس کی ایک لسٹ ہے آگے، وہ آ جائے گی، اور مخضرمین کون کون سے شعراء ہیں اس کی بھی لسٹ ہے، وہ سب آ جائے گی. تو یہاں سے ہم چلتے ہیں کہ ادب اسلامی کی بات کریں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، تو اس کے ادب اسلامی کے پیدا وجود میں آنے کے لیے، اس کے ایگزسٹنس کے لیے جو ایک اہم عنصر تھا وہ تھا، ایک تھا قرآن، ٹھیک ہے، دوسرا چیز شعر جاہلی، وہ بھی تھا شعر جاہلی اور قرآن اور حدیث، ٹھیک ہے. یہ عصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادب کے لیے جو ایک ریسورس تھا وہ تھا یہ. اگر آپ سے سوال کیا جائے ما ہی مصادر الادب الاسلامی فی العصر النبوی، کہ عصر نبوی میں ادب اسلامی کے مصادر کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 الشعر الجاہلی، نمبر 2 القرآن، نمبر 3 الحدیث، نمبر 4 کل واحد من الثلاث. تو آپ کیا بتائیں گے؟ کل واحد من الثلاث. جی چاروں بتائیں گے. اور دوسری چیز یہ کہ بنی امیہ کا جب دور آیا، تو بنی امیہ کا جب دور آیا تو وہاں پہ بنی امیہ کے دور میں جو شاعری کا آغاز ہوا، شاعری وجود میں آیا، شاعری آگے بڑھا، تو اس کے اسباب کیا کیا ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں جو عصبیت پائی جاتی تھی قبیلے والی، جیسے انڈیا میں جو کاسٹ سسٹم پایا جاتا ہے بہت زیادہ، تو وہی سیم تھا عصر جاہلی میں بھی. تو ایک کاسٹ دوسرے کاسٹ کے لیے، یعنی کہ ایک قبیلے دوسرے قبیلے کے، اپنے قبیلے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا، دوسرے قبیلے کو چھوٹا سمجھتا تھا. تو وہی عصبیت والی وہی عصبیت جو ہے بنی امیہ کے دور میں لوٹ آیا. تو یہ ایک فیکٹر ہے شاعری کا اور نثر لکھنے کا، ٹھیک ہے. اور دوسرا فیکٹر یہ بھی ہے کہ یہ دیکھیں ظہور الاحزاب السیاسیہ، الگ الگ سیاسی گروپ وجود میں آئے عصر بنی امیہ کے دور میں. وہ کون کون سے سیاسی گروپ ہیں ذرا بتائیں؟ آگے ہے اس کا تذکرہ لیکن میں نے بتایا ابھی شارٹ میں. ایک ہے زبیریین کا سپورٹر، ایک ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا سپورٹر، اور ایک گروپ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سپورٹر، اور ایک طرف ہے خوارج. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ میں بہت اس میں چل رہا ہوں. اگر کلیئر جی نہیں ہو رہا سمجھ تو میں آ رہا ہے. اس کو اور بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. کلیئر ہو رہا ٹھیک ہے، ہے، ذہن میں رہتا نہیں. اچھا اچھا اوکے ٹھیک ہے. چلیے اتنی چیز ہو گئی. اب اتنی چیز اس عبارت میں اس پیرا میں اتنی ہی چیز یاد رکھے. اب آگے چلتے ہیں. دیکھیں جو میں پیچھے بتا چکا ہوں وہی چیز ہے، ریپیٹیشن ہے. اب یہ ہے کہ عہد رسول میں، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعر کی کیا حالت تھی، شعر اور شاعری کی کیا حالت تھی، کنڈیشن کیا تھی. تو اس کے سلسلے میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کو پتا ہے کہ عصر جاہلی میں جو ہے عربوں کی زندگی کیسی تھی؟ بالکل جاہلیت والی، عصبیت والی تھی. تو وہی چیزیں شاعری میں بھی پائی جاتی تھی. لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے عصبیت کو ختم کیا، اور اسلام نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم.
ٹھیک ہے، اسلام نے عصبیت کو ختم کیا اور کہا کہ دل ایک دوسرے سے جڑنا چاہیے اور سب کو ایک ہونا چاہیے انسانیت کی بنیاد پر۔ اسلام آیا تو انہوں نے یہ اعلان کیا اسلام نے۔ تو اور جبکہ عصر جاہلی کی شاعری میں کیا ہے کہ قبیلہ اپنے قبیلے کے سپورٹ میں اپنے قبیلے کے فخر کو بیان کر رہا ہے، مارنے کو، دوسروں سے جنگ کرنے کو بیان کر رہا ہے۔ تو اسلام آیا تو اسلام نے یہ سب کو بند کر دیا۔ تو یہ سب کو بند کر دیا تو اس کی وجہ سے عصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاعری کا جو ولولہ تھا، گلگلہ تھا، تھوڑا سا کم ہو گیا۔ اور قرآن میں بھی چونکہ کچھ چیزیں آئی تھی کہ جیسے قرآن میں آیا ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ کہ شعراء کے پیروی جو ہے گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی کچھ چیزیں اس طرح کی آئی ہیں کہ جیسے کہ حدیث میں ہے لِأَن يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرَيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمْتَلِئَ فَمُهُ شِعْرًا کہ کسی کا پیٹ جو ہے پیپ سے بھر جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ اس کا منہ شعر سے بھرے، یعنی کہ اس میں بھی شاعری کی ایک طرح سے کہیں تو ڈسکریج ہے ایک طرح سے۔ تو اسی وجہ سے مسلمانوں نے شاعری کو چھوڑ کر کے انہوں نے دین سیکھنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، جب دین سیکھتے رہے تو ہوا یہ کہ عربوں نے قریش کے لوگوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ شعری جنگ چھیڑ دیا قریش کے شعراء نے، اور شعری جنگ چھیڑ دیا۔ ان میں سب سے پہلا نام جو آتا ہے جنہوں نے شعری جنگ چھیڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، وہ شعراء ہیں عبداللہ بن الزابری، عمرو بن عاص، ابو سفیان۔ ان دونوں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شعری جنگ چھیڑ دی۔ جب یہ شعری جنگ چھیڑ دی تو ان تین لوگوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس وقت ما یمنع الذین نصروا اللہ ورسولہ باسلحۃ من ینصرہ بالسنتہم کہ وہ لوگ جو کہ اللہ اس کے رسول کی مدد اپنی تلواروں سے کرتے ہیں، تو وہ لوگ کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اپنی زبان سے کرتے ہیں؟ تو پھر جو ہے کئی شعراء جو ہے کھڑے ہوئے، جس میں کہ صحابہ کرام میں سے جس میں حسان بن ثابت، کعب بن مالک، عبداللہ بن رواحہ، یہ سب تھے۔ تو پھر ان لوگوں نے اس کا جواب دینا شروع کیا۔ یہ ایک پس منظر ہے اس کا، شعر کا۔ تو اور خاص بات یہ ہے کہ یہ جو شعراء تھے اسلام کے شعراء، یعنی کہ حسان بن ثابت، کعب بن جو ہے، عبداللہ بن رواحہ، تو ان لوگوں نے ان کو جواب دیا تھا وہی جاہلی اسلوب میں ہی جواب دیا تھا۔ اور اسی وجہ سے ٹھیک ہے، اتنی چیزیں سمجھ گئے۔ اب چلیں میں کچھ چیزیں پوچھتا ہوں، بتائیں وہ کون کون سے شعراء تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے کھڑے ہوئے تھے؟ من هم الشعراء الذين قاموا ليدافعوا عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ضد الشعراء القریشیین؟ تو آپ کیا بتائیں گے، جلدی بتائیے۔ عمرو بن عاص، نہیں، دفاع نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں اور ان کے قریشی شعراء کے اگینسٹ کون کون سے شعراء کھڑے ہوئے تھے؟ حسان بن ثابت ہے، کعب بن حسان تو مالک، کعب بن مالک، عبداللہ بن رواحہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ بتائیں کہ وہ کون کون سے شعراء تھے قریش کے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعری شروع کی؟ عبداللہ عبداللہ بن بن زبیری، زبیر، عمرو بن عاص عمرو اور بن ابو سفیان۔ ابو سفیان۔ جی ٹھیک ہے، اوکے۔ اور یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کی ہجو کرتے تھے، تو کیا وہ ہجو جو کرتے تھے، یعنی کہ یہ حضرت حسان بن ثابت، عبداللہ بن رواحہ، کعب بن مالک، ان لوگوں کے کفار کے جو ہجو کرتے تھے، تو کیا ان کو ہجو کس بنیاد پہ کرتے تھے؟ کیا ان کے نسب کی بنیاد پہ کرتے تھے، یا یہ کہ ان کے ہجو کرتے تھے کہ ان کے کفر کے بنیاد پہ کہ تم کافر ہو، یہ ہو، وہ ہو؟ بتائیں۔ وہ نسب اور قبیلہ کی اس میں نسب کی بنیاد پہ سپورٹ۔ کرتے تھے، ہاں۔
تو بلکہ مطلب اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے سمجھ میں آیا کہ عصر جاہلی میں جو شاعری کا رجحان تھا کہ لوگ دوسروں کو ہجو کرتے تھے نسب کی بنیاد پر، وہی جو ہے عصر اسلامی میں بھی رجحان تھا. بس اتنی ہی چیزیں سمجھنے کی ہیں. چلیں اتنی چیزیں سمجھ میں آ گئی. پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ کچھ زمانے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اسلام کا بول بالا ہو گیا. جب اسلام کا پورا بول بالا ہو گیا تو پھر جو ہے تقریباً لوگ جو اسلامی دین تھا اس کے تابع ہو گئے. تو اس کی وجہ سے شعر و شاعری کا رجحان کم ہو گیا اور لوگ قرآن وغیرہ حفظ کرنے لگے. کب؟ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب مدنی دور میں اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ پورے طور پر قرآن حفظ کرنے کی طرف بزی ہو گئے. یہی وجہ کہ اس دور میں شعراء کا تذکرہ نہیں ملتا ہے. ایک ہوتیا ہے اور باقی نہیں ملتا ہے شعراء کا تذکرہ. اور بس شعراء میں وہی مخضرمین شعراء ہی نظر آتے ہیں. اس کے بعد جو ہے لوگ قرآن حفظ کرنے میں اور حدیث سیکھنے میں اتنے بزی ہوئے کہ شعراء کا تذکرہ نہیں آتا ہے، یا شاعری کی بھی تو ضمناً کی ہے. پھر آگے کیا ہوا؟ میں بتا دوں گا کون کون سی چیزیں اہم ہیں، وہیں سے کوشچن آئے گا. اب دیکھیں، جب یہ آیا عصر خلفاء راشدین کا دور آیا تو خلفاء راشدین کے دور میں جو ہے بس اسلامی ہی چیزیں شعراء کے شعر میں نظر آ رہے تھے، جیسے کعب بن زہیر، حوتیا، مان بن اوس، نابغہ جادی. ان لوگوں میں بس اسلامی ہی چیزیں نظر آ رہی تھی اور باقی اور کچھ تھی نہیں. جب اموی دور آیا تو پھر شاعری کا اچھے سے آغاز ہوا. اس میں بس اتنی ہی چیزیں ہیں اور کچھ اس میں ہے نہیں. یہ بتائیں عمر بن ربیعہ جو ہے یہ کس دور کے شاعر ہیں؟ اسلامیین ہیں یا مخضرمین ہیں؟ اسلامی مخزر میں اسلامیین ہیں. نہیں، اسلامیین ہیں. اسلامین. مخضرمین. ہاں. ہاں؟ کیسے مخضرمین ہے یہ؟ بتائیں. یہ پیدا ہوئے ہیں جس رات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وفات پائے ہیں، اسی رات کو یہ عمر بن ربیعہ پیدا ہوئے ہیں. تو پھر یہ کیسے ہو اسلامی جائیں گے ہوگا. مخضرمین؟ اسلامیین ہوگا. اسلامیین. جی. تو چلے کل ہم لوگ اموی دور کے بارے میں یہاں سے پڑھیں گے دور سے. ٹھیک ہے، آج ہم لوگوں نے اموی دور کے بارے میں یہاں سے پڑھیں گے. اور شعراء کے بارے میں بھی ہے آگے تذکرہ. ٹھیک ہے، آج یہیں تک رکھتے ہیں.